ملک محمد احمد، زوردار تالیوں میں اپنے استقبال کیجیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام جناب حامد میر صاحب، جناب ارشد انصاری صاحب صدر لاہور پریس کلب، چودھری سہیل وڈائچ صاحب تشریف لے گئے ہیں، سینئر ہیں اور بڑی معتدل بات کرتے ہیں، جناب افتخار احمد صاحب، جناب کاظم خان صاحب، جناب رئیس انصاری صاحب، جناب عبداللہ ملک صاحب، محترمہ طاہرہ حبیب جالب صاحبہ، بڑا اچھا لگا جن کی بات چیت سن کے، جناب خواجہ نصیر صاحب صدر پریس گیلری پنجاب اسمبلی، محترم خواتین و حضرات، میں میر صاحب کا ایک قاری ہوں، ان سے شناسائی میری ان کی صحافت کے اعتبار سے تو پرانی ہے، ان کو پڑھتے بھی رہے سنتے بھی رہے، اور کلیئرٹی یعنی سوچ کی جو ان کی ایک سمت ہے اس کے متعلق کوئی ابہام نہیں رہتا۔ ہر درست طرف، جس طرف یہ کہا جا سکے کہ تاریخ کی درست سمت میں اگر کوئی کھڑا ہے تو حامد میر ان میں سے ایک ہیں، اور انہیں ہمیشہ انسانی حقوق کی بات ہو اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ریاستی امور میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ اور جمہوری اقدار کے لیے، پارلیمانی طرز حکومت کے لیے بلا شبہ بڑی دو ٹوک بات کی ہے، ہمیشہ کی ہے۔ اس میں کہیں جہاں پر فوجی انکروچمنٹ ہوتی رہی ہے اس میں بھی بڑے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں اپنی بات کرتے رہے، جس کے کانسیکوینسز بھی فیس کرتے رہے۔ یہ جو بھی بات چیت ہوئی جس میں ان کے اوپر کیے گئے حملے اور ان کے اوپر جو گولیاں برسائی گئیں اور گاڑیوں میں بام رکھے گئے، وہ سب ہم نے دیکھے، ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھے، اخبارات میں پڑھے۔ پھر ان کی جو بڑی شاندار رپورٹنگ ایبیلٹی ہے جس میں انہوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر بڑے مشکل محاذوں میں جا کے، چاہے افغانستان ہے، فلسطین ہے، انہوں نے اپنا آپ ثابت کیا بطور ایک بڑے صحافی کے، اور وہ صرف ایسے نہیں کیا کہ کسی ایک خاص فرد کے خلاف اپنی کوئی ایک بائس کریٹ کی ہو۔ ٹو مائی بیسٹ انڈرسٹینڈنگ جتنا میں نے ان کو دیکھا سمجھا، ہی ہیز آلویز بین آن دا رائٹ سائڈ، اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ میں نے ان کو دیکھا ہے ہر اس موضوع پر آواز اٹھاتے جو فرینکلی اسپیکنگ درست ہی ہوتا ہے۔ ہماری مسلطیں ہو سکتی ہیں، ایز پولیٹیشین بھی ہے اون لمیٹیشنز کہیں نہ کہیں پہ بات کرنے کی، جو کہ غلط ہے، مجھے یہ کہتے ہوئے برا لگ رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے حقیقت ایسے ہے۔ لیکن جو لمیٹیشنز جرنلزم میں آج کل آرڈر آف دا ڈے بنتی جا رہی ہیں، ان لمیٹیشنز کو حامد میر صاحب نے کبھی ان کی پرواہ نہیں کی۔ ہی ہیز اسپوکن ہمسیلف، بڑی کھل کے بات کی ہے، اور وہ کسی ایک مکتبہ ہائے فکر کے جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے سویلین سپیس کم ہونے پر اس پر آواز اٹھائی ہے، انڈاؤٹیڈلی اٹھائی ہے کہ یہ سویلین سپیس کم ہوئی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ کم ہوئی ہے۔ انہوں نے ادارہ جاتی گراوٹ پہ آواز اٹھائی ہے، انہوں نے پارلیمنٹ کو بے توقیر اور اس کو مقتدر نہ ہونے کے جھگڑے پر آواز اٹھائی ہے، انہوں نے سپریم کورٹ کے اس کردار پر جس پہ سب کو معترض ہونا چاہیے تھا اس پر بھی آواز اٹھائی ہے۔ ان کے انہی کالمز میں بھی کہیں ذکر ہے ان کا، اور میں ان کا ایک قاری ہوں، اس اعتبار سے میں پڑھتا رہا ہوں کہ ہر وہ چیز جس میں ناانصافی کا شائبہ ہے اس پر حامد میر نے بڑی زوردار آواز اٹھائی ہے۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جب مجھے اس کتاب کی تقریب رونمائی کا دعوت نامہ ملا تو میں نے سمجھا کہ یہ جو کتاب ہے، اس کتاب میں تو ان کے کالمز کا ایک مجموعہ ہوگا، انہوں نے جو اپنے کالمز لکھے ہیں، مجھے یہی آئیڈیا ہوا۔ اور پھر میں نے جب اگلے دن
لاہور ہائی کورٹ میں ان کی بات چیت بھی سنی، اس سے بھی مجھے اندازہ ہوا کہ حامد میر کی جو روداد ستم ہے، میرے سے پہلے سبھی مقررین نے اس پر بات کی ہے۔ یہ روداد ستم کس کی ہے؟ یہ روداد ستم میں سمجھتا ہوں کہ ہر اس انفرادی سوچ رکھنے والے شخص کی جو کہ جمہور پہ یقین رکھتا ہے، جو کہ رول آف لا پہ یقین رکھتا ہے، جو کہ ہیومن رائٹس کو پریزرو کرنے کی، فنڈامنٹل رائٹس کی صحیح کرتا ہے، ہر اس شخص کی آواز بن کر حامد میر نے یہ آواز اٹھائی۔ اور یہ روداد ستم بلا شبہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں، عرصے سے ایکسپیرینس بھی کر رہے ہیں۔ میر صاحب، میں کچھ چیزوں کا عینی شاہد بھی، میری عادت نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ بات کروں، کچھ چیزیں کیونکہ جن کو میں نے اپنے سامنے دیکھا تو میں نے آپ کے کام سے کچھ لوگوں کو کچھ کرنے سے گریز کرتے بھی دیکھا، حکومتی سطح پر بھی دیکھا کہ یہ بات اگر صحافت میں گئی یا اس کو رپورٹ کر دیا گیا تو پبلک اوپینین میکرز کون ہوں گے؟ ان میں ایک حامد میر بھی ہیں، تو لوگوں کی اپنی کمپلشنز ہیں، لوگوں کی اپنی مجبوریاں ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی شناخت ہے جو اللہ کریم نے آپ کو عطا کی اور اس کی ایبلٹی آپ کے اندر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنی صحافتی ذمہ داریاں، پروفیشنل ذمہ داریاں بہت ہی اعلیٰ انداز میں نبھائی ہیں، اور میں دعا گو کہ آپ ہمیشہ کی طرح مستقبل میں بھی ہمیشہ رائٹ سائڈ پر کھڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ میں انتہائی مشکور ہوں اسپیکر پنجاب اسمبلی جناب ملک محمد عمر خان صاحب کا، جو حامد میر کی دوستی اور غربت میں یہاں تشریف لائے خرابی صحت کے باوجود۔ میں ملک صاحب آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے۔ میں یہاں ہماری پنجاب اسمبلی پریس گیلری کے صدر خواجہ نصیر صاحب، سیکرٹری عباس نقوی صاحب، فرزن جوائنٹ سیکرٹری فرزن علی اور تمام سینئر صحافی یہاں پہ تشریف فرما ہیں۔ صابری شاہ صاحب آپ کا میں، احمد ولید صاحب آپ کا میں بہت مشکور ہوں، اور بھی تمام یہاں پہ ذوالفقار مہتر صاحب بیٹھے ہیں، ظہیر صاحب ہیں، ملک یاسین صاحب ہیں، ہمارے جوائنٹ سیکرٹری عمران صاحب بیٹھے ہیں، اور تمثیل چشتی صاحب ہیں، اور دوسرے سارے ہمارے سینئر جرنلسٹ۔ میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ آج وہ ہماری دعوت پر حامد میر صاحب کی کتاب کی رونمائی کے لیے آئے۔ تو میں اب دعوت دیتا ہوں اس شخص کو جس کی جو نڈر، بے باک، صاف ستھرا صحافی، جس کو نہ گولی روک سکی لکھنے سے بولنے سے، نہ اس کو بم روک سکا لکھنے بولنے سے، اللہ نے اس کی حفاظت کی، اور وہ اس ملک اور قوم کے لیے، اور وہ اپنی ضمیر کی آواز پہ ہمیشہ انشاءاللہ لکھتا اور بولتا رہے گا۔ میں دعوت دیتا ہوں، کھڑے ہو کے استقبال کیجیے حامد میر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک محمد احمد خان صاحب، افتخار احمد صاحب، رئیس انصاری صاحب، عبداللہ ملک صاحب، طاہرہ حبیب، غالب کاظم صاحب اور ارشد انصاری صاحب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ۔ میرے لیے بڑے ہی خوشی اور اعزاز کی بات تھی جب ارشد انصاری صاحب نے مجھے کہا کہ ہم آپ کی کتاب کی تقریب رونمائی کرتے ہیں، اور جس ہال میں یہ تقریب رونمائی ہو رہی ہے اس کو آپ نثار عثمانی ہال کہتے ہیں، اور نثار عثمانی صاحب جو ہیں وہ یہ جو سٹیج پہ جتنے بھی صحافی بیٹھے وہ ہم سب کے استاد تھے۔